فرقوں کی دکانیں بند. دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. علماء کا حال یہ ہے کہ علماء تو اینک پہننے کو بھی بدعت سمجھتے تھے. علماء جو ہے وہ چین والی گھڑی کو بدعت سمجھتے تھے, اسپیکر کو بدعت سمجھتے تھے, کیمرہ کو حرام سمجھتے تھے, اور عوام اس وقت بھی کہتی تھی کہ اسپیکر میں کوئی حرج نہیں. اس کا مطلب ہے کہ عوام کا اجماع پہلے ہوتا ہے, علماء کو بعد میں سمجھ آتی ہے. تو عوام ہے وہ تو پہلے سے تصویریں کھنچواتی تھی, علماء نے بعد میں تصویر کو حلال کیا کیا, فرض کر لیا, اس کے بغیر سٹارٹ نہیں ہوتے. اس کا مطلب ہے کہ عوام کو پہلے بات سمجھ آتی ہے, علماء کو بعد میں. پریکٹیکلی تو ہم نے یہ دیکھا ہے. تو عوام کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارے علماء اور ہمارے بزرگوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. اسی وجہ سے بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ عوام ہمارے اس پلیٹ فارم کے ذریعے رسول اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے. تو الحمدللہ جس طرح یہ کہتے ہیں نا ہمارے علماء کا اجماع ہے, ان کی عوام کا اجماع ہے کہ ان کے علماء نے اس عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے. تو اللہ کا شکر ہے, اجماع تو ہمارے ساتھ ہے الحمدللہ, کیونکہ عوام بتائے گی نا. ہاں. اور آخری بات مجھے یہ بتائیے کہ میرے بعد یہ آپس میں ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں اس حوالے سے علماء ان کے کہ انجینئر صاحب گمراہ ہیں. تو ان سے ذرا پوچھئے میری گمراہی ہے کیا؟ کیا بریلوی یہ بتائیں گے نہیں کہ میری گمراہی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھنی چاہیے؟ تو اس گمراہی میں کیا میں اکیلا ہوں؟ اہل حدیث بھی یہی کہتے ہیں. تو پھر اہل حدیث کو بھی وہی گالی دے. میرا یہ دعویٰ ہے, آپ کے کیمرے کی وساطت سے میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے, میرا کوئی ایک عقیدہ, کوئی ایک نظریہ ایسا بتا دیں جو مجھ سے پہلے امت کا نہ ہو. غلام احمد قادیانی دجال نے جو نظریہ پیش کیا امتی نبی کا, اس کو امت نے ریجیکٹ اس لیے کیا کہ اس نے ایک ایسا کانسیپٹ دیا جو پہلے نہیں تھا. ختم نبوت کے عقیدے کے اوپر اس نے ڈاکہ مارا. ٹھیک ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ تو ان کی کتابوں میں نکل رہا ہے, انہوں نے پرنٹ کیا ہے. یہ کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں تو پہلے مناظرے کیوں کیے تھے؟ اور جو 100 سال پہلے بزرگ فوت ہوئے ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہے. تھانی صاحب کو فوت ہوئے 70 سال ہوئے ہیں, پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے بمشکل 80 سال ہوئے ہیں, حمزہ بریلوی کو 100 سال ہوئے ہیں. ہم نے تو ان سے بھی چشتی رسول اللہ ثابت کر دیا. ان کے قلم کی تو سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. یہ کیا کریں گے؟ ان کے بزرگوں نے تو یہ کچھ کیا ہوا ہے. تو نیا نظریہ تو انہوں نے دیا ہے. میرا کوئی ایک نظریہ بتا دیں کہ ہاں جی انجینئر صاحب جو یہ بات کرتے ہیں نا, یہ پہلے امت میں کسی کا نظریہ نہیں تھا. میں اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف رکھتا ہوں حضرت علی کی سپورٹ میں, میری ذاتی تو کوئی ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو نبی نے حکم دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو میرے پاس آپشن یہ ہے کہ میں حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑا ہوں. تو کیا حضرت علی کی سپورٹ میں کھڑے ہو کر بنو امیہ کے بارے میں جو موقف میرا ہے, جو احترام کے دائرے میں, اس سے ورسٹ فارم میں کیا شیعہ کے ہاں نہیں پایا جاتا؟ پایا جاتا ہے. اسی طریقے سے قبروں پہ عمارتیں اور مزارات بنانے کے حوالے سے جو میرا موقف ہے, کیا یہی موقف علماء عرب اور اہل حدیث علماء کا نہیں ہے؟